Zee, hello and welcome to again my show and that is Mind and Masti. We have such amazing guests today اور جو ہے وہ سیاسی شخصیت بھی ہیں, سماجی شخصیت بھی ہیں, ماشاءاللہ سے بھاگ دوڑ جو ہے کمال کی کر رہے ہوتے ہیں اور میرے بڑے سارے پروگرام میں آئے ہیں. آج میں نے ایک اور طریقے سے میں نے کہا کہ ذرا ان کا کامن سینس چیک کرتے ہیں, یہ کتنے عقل مند ہیں, ذرا یہ تو دیکھنا چاہیے نا. دوستی ہے ہماری اتنی پرانی, ویسے تو ہے یہ عقل مند ہی, کیونکہ آج کل کے دور میں جو بندہ اربوں روپے کما لیتا ہے نا, وہ بڑا کروڑوں نہیں اربوں ناظرین محترم, تو وہ بڑا پیسے وہ جو ہے نا عقل مند ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سواتی ایسوسیشنز کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ, اور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے منور خان سواتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک شکر ہیں الحمد. سواتی صاحب, آج آپ نے ڈیسنٹ نہیں بننا, آج آپ نے ہمارے ساتھ ہماری طرح باتیں کرنی ہے اور آپ نے سچی سچی باتیں کرنی ہیں. آپ کیونکہ ہمارا شو ایسا ہے, اس میں مائنڈ اینڈ مستی میں بچپن سے ہم شروع کریں گے. بچپن کیسا تھا؟ شرارتی تھے یا بڑا شریف بچہ جی میں نہیں کوئی شرارت نہیں, یا وہ والا بچہ جس نے بچپن کے اندر ہر شرارت کی ہے؟ نہیں ملک صاحب شرارتی تھا. اچھا شرارتی تھے آپ. شرارتی. تو شرارتیں کیسی کیا کرتے تھے؟ مطلب کسی کو پانی کا غبارہ مار دیا, کوئی بیل بجا دی, یا مطلب بیل تو اس دور میں مطلب نہیں ہوں گی, مطلب کیا کرتے تھے شرارتی میں؟ کیا اس دور میں لوگ ایک دوسرے کی چیزیں کھول دیتے تھے؟ بزرگوں کے ساتھ شرارت ہوتی تھی, کتے کو پتھر مارنا ہمارا قومی کھیل ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر کون سی شرارتیں تھیں؟ بس ہماری وہ کبڈی ہوتی تھی اس وقت, ٹھیک ہے, اس کو اس میں شرارت ہم کر لیتے تھے. وہ اگر ہار بھی جاتے تھے تو اس کو ہم جتوا لیتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب دو نمبر طریقے سے دکھائیں جائے جتوا لیتے تھے. وہ کوئی ایسی بچپن کی شرارت جو آج بھی یاد ہوتی ہے اور بیٹھے بیٹھے ہنس پڑتے ہیں کہ یار یہ کام میں کرتا تھا؟ ملک صاحب بس وہاں اس وقت کا جو ہمارا یہ جو گاڑیاں کھلونے یہ تو نہیں ہوتے تھے, تو گاڑی کے جو ٹائر ہوتے تھے نا, جی اس کو ہم اس کے ساتھ کھیلتے تھے. تو وہ اس میں یہ تھا کہ وہ جو آگے نکل گیا تو وہ جیت جاتا تھا. تو ایسے ہم اترائی وغیرہ دیکھتے تھے, تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. تو وہ اس کے ساتھ ہم دوڑ رہے تھے تو اتنی سپیڈ پہ کہ وہاں آگے بہت بڑی کھائی تھی, تو اس میں گر گئے. اچھا, تو جیت تو گئے ہیں لیکن چس بڑی ہے. نکلے کیسے وہاں سے؟ پھر وہ لڑکے جو ساتھ تھے انہوں نے کوئی ہڈی شڈی کوئی نہیں, وہ بازو ٹوٹ گئی تھی. اچھا بازو ٹوٹ گئی تھی. جی بازو ٹوٹ گئی. آج بھی وہ یاد ہوگا؟ وہ یاد ہے مجھے, وہ مجھے یاد ہے. تو والدہ یا والد صاحب کون تھے جو شرارت سے باز کرتے تھے؟ آپ گھر میں سب سے بڑے بھی تھے بھائیوں میں سے؟ میرے سے بڑا ایک اور بھائی. اچھا, ایک اور وہ جو ایئر فورس میں. اچھا, تو کیا ویسے کیونکہ آپ شرارتی زیادہ تھے اور میرے خیال میں ایکٹیو بھی آپ ہی زیادہ ہوں گے, وہ چپ کر کے فورس میں چلے گئے. جی تو وہ بڑے آپ ہی ہوئے. تو چھوٹے بھائی اتنے ہوں, بڑا بھی ہو, اور کیا والدہ روکتی تھی والد روکتے تھے؟ نہیں, والد صاحب تو اس وقت سعودی عرب میں تھے. تو والدہ اللہ ان کو جنت فردوس عطا کرے بہت سخت تھی, تو ہم ان سے پھر چھپ چھپا کے گھر آیا کرتے تھے. تو والدہ بہت ڈانٹتی تھی. بات مان بھی لیتے تھے آپ یا؟ ہاں, ظاہری بات ہے, والدہ کے پاس ڈنڈا موجود ہوتا تھا تو بات ماننا پڑتی تھی, مجبوری تھی. جی. کبھی ایسا ہوا فیل کہ یار کہ کاش میں نے بچپن میں یہ کیا ہوتا, میں نے نہیں کیا؟ ملک صاحب یہ ایسا سوال ہے نا کہ بھئی ہم لوگ سب لوگ پورا مطلب بندے مخلوق سارا کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا, یہ کیا ہوتا وہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہے ہل سکتا. تو انسان یا کسی چرند پرند کی تو اوقات ہی کیا ہے. شادی ایک کی, بچے ایک بھی, بس پیسہ بھی تھا, پٹھان بھی ہیں آپ, تو دو تین تو ہو جانی چاہیے تھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ملک صاحب, اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ایک شادی کریں. ایک شادی بہت ہے. تو یہ جو دو کرتے ہیں, تین کرتے ہیں, یہ بس سکونے ہو جاتے ہیں یا کیا؟ ان کی قسمت, جس میں میرے خیال میں 10% لوگ سکون میں ہوں گے, 90% تو اسی طرح ٹینشن میں ہوتے ہیں, رسا کشی کی دوڑ میں ہوتے ہیں. بچوں میں سے یا بچیوں میں سے کون سی لائق لگتا ہے آپ کو؟ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, تو کون سا لگتا ہے کہ وہ بہت تیز ہے, دماغ والا ہے؟ ویسے تو چاروں ہی ماں باپ کے دل کے, 4 یا 5 آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں, تو آپ کے ایک بچہ کون سا ہے جس کی دماغ پہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بہت تیز ہے؟ ملک صاحب چونکہ ابھی بڑا بیٹا جو ہے نا, یہ بچے ہوتے ہیں ان کو 20 سال کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس پوزیشن میں جا رہے ہیں.
تو بڑا بیٹا تو ماشاءاللہ 20 سال کا ہو گیا، اس سے اوپر ہو گیا، ابھی 2025 میں 25 سال کا ہو گیا. تو وہ اس کا جو ہے نا وہ ذہن کلیئر ہو گیا اور وہ ایک میچور بن گیا. تو ابھی جو چھوٹے ہیں نا ان کو سکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی میچور ہو جائیں گے. سو جب کبھی ایسا فیل ہوا زندگی کے اندر مطلب حادثہ دور کینہ اور بکس کی وجہ سے کہ یا کسی کی ایسی بات کی وجہ سے دل دکھتا ہے آپ کا، یا نہیں میں بھائی ملنگ بندہ ہوں، پہاڑ میں جائے دنیا مجھے نہیں پرواہ ہوتی، یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی نہیں ہوتا. ابھی نہیں. سنگر کس کو سنتے ہیں گانا کبھی کبھار اگر سننے کا موقع مل جائے؟ نصرت فتح علی خان. نصرت فتح علی خان. قوالی وغیرہ یا کچھ بھی لگا؟ قوالی. تو پاکستانی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ پہلے ابھی تو ٹائم ہی نہیں. اچھا، آخری مووی جب دیکھی وہ کون سی دیکھی تھی؟ مولا جٹ. یہ مولا جٹ جو نئی آئی ہے یا پرانی مولا جٹ؟ پرانا، یہ بہت پرانی ہے. اچھا جی ابھی مولا جٹ 2 آئی ہے نا؟ اچھا نہیں، سلطان رائی تو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. جی ابھی مولا جٹ 2 آئی ہے. اچھا یہ میں نے نہیں. اور اس نے پاکستان میں اور پاکستان کے بعد 200 کروڑ پلس کا بزنس کیا ہے. پاکستان کی سب سے سپر ہٹ. اچھا یہ نہیں دیکھی. تو مولا جٹ آپ نے وہ والی دیکھی تھی. تو وہ کبھی ہوتا ہے فیل کی چرپائیاں رکھ کے آگے گولیاں فائرنگ شائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، چرپائی کی گولی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر سے کراس مار سکے، تو دیکھتے تھے کہ پاکستانی ٹیکنالوجی عجیب و غریب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جس وقت ملک صاحب آپ کو تھوڑی حقیقت کا لگ جائے نا پتہ تو بندہ خود بخود پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس وقت ہم جناب والا اس میں مووی جب دیکھتے تھے نا تو اتنا سیریس ہوتے تھے کہ اور دعائیں کرتے تھے کہ ابھی سلطان رائی کو گولی نہ لگے. وہ بڑا اس میں ڈر سا لگتا تھا نا کہ مار گیا تھا. پھر تو جب پتہ چلا کہ ایک پسٹل سے پورا لاہور اس نے مار دیا تو وہ پھر ہمیں پتہ چلا بعد میں، تو ہم نے کہا یہ تو غلط گل ہے. چلے کچھ پاکستانی ہم سیاستدانوں کے نام لے گئے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی فیوریٹ سیاستدان ان میں سے کون ہے. آپ ایک چوز کرتے جائیں گے اور ایک کو ہم ختم کر دیں گے. فردوس عاشق امان یا حنا ربانی خار؟ حنا ربانی خار. حنا ربانی خار ڈیسنٹ بھی ہیں، پیاری بھی ہیں اور تھوڑا سا جو ہے. حنا ربانی خار یا شیریں مزاری؟ حنا ربانی خار. حنا ربانی خار. حنا ربانی خار یا پھر عالیہ حمزہ جو لاہور سے پی ٹی آئی کی ہیں؟ میں نے چہرہ دیکھا لیکن ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا، ملاقات. تو کیا کہتے ہیں، حنا ربانی خار یا حنا ربانی؟ حنا ربانی خار. حنا ربانی خار یا پھر آصفہ بھٹو زرداری؟ آصفہ بھٹو زرداری. آصفہ بھٹو زرداری. آصفہ بھٹو زرداری یا پھر ادی فریال تالپور؟ نہیں، آصفہ بھٹو زرداری. آصفہ بھٹو زرداری. آصفہ بھٹو زرداری یا پھر مریم نواز؟ پارٹی کے حساب سے نہیں لیکن ویسے آصفہ بھٹو زرداری. آپ پسند کرتے ہیں ان کو، ان کے لہجے کو، تقریر کو، ان کا. چلیں پیپلز پارٹی سے تو آپ ویسے محبتیں ہیں پیپلز پارٹی سے؟ محبت تو ہونی چاہیے ان سے جو ملک کے لیے کام کریں. تو لگتا ہے کہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ اس سے پہلے تو کرتے رہے، ابھی اللہ خیر کرے. چلیں جی ینگ لیڈرز کی جانب بڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آپ کے ینگ لیڈرز میں سے کون سا لیڈر ہے. حمزہ نواز یا مونا سلائی؟ حمزہ شہباز یا مونا سلائی؟ حمزہ شہباز. حمزہ شہباز. حمزہ شہباز یا پھر مولانا اسد فضل الرحمان صاحب کے بیٹے؟ نہیں، حمزہ شہباز. حمزہ شہباز صاحب یا پھر بلاول بھٹو زرداری؟ بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو یا پھر مریم نواز؟ پھر ابھی مریم نواز. مطلب ایک میں آپ نے آصفہ بھٹو کو، دونوں خاندانوں کو راضی رکھا؟ نہیں سر، وہ ویسے چونکہ ایک کام آپ دیکھیں نا آج کل لاہور میں یا پنجاب میں تو کام ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے. اس وجہ سے چلیں آپ جاتے ہیں لیڈران کی جانب. آپ نے بھی سیاسی پارٹیوں کا سفر کیا ہے تو بتائیں گے جی آپ کا فیوریٹ لیڈر کون سا ہے؟ ایک لیڈر میں نے آپ کی جماعت کے بھی شامل کیے ہیں، اعجاز الحق یا مولانا فضل الرحمان. دونوں میں سے کس کی طرف آپ جانا چاہیں گے؟ اعجاز الحق. اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب یا پھر پرویز الہی؟ اعجاز الحق. اعجاز الحق صاحب. یہ دیکھ لیں آج پہلی بار ٹرکی کویشچن ہے اور اعجاز الحق صاحب ویسے ہیں تو بڑے گریٹ بندے. اعجاز الحق صاحب یا پھر احمد ولی جو ابھی اپنی پارٹی کے KPK کے اندر وہ سینیٹر بھی ہیں، چرس کے سگریٹ کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا. مطلب ان کی پارٹی کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے. جی لیکن بادشاہ خان سے جو شروع ہوتا ہے. جی بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے لیکن اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب یا پھر آصف علی زرداری؟
دیکھ لیں پیپلز پارٹی ہاں اور ضیاء، بھٹو اور ضیاء اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اب آپ کدھر جاتے ہیں؟ میں پھر اعجاز الحق صاحب. آصف علی زرداری سے آپ کو اچھے لیڈر لگتے ہیں اعجاز الحق صاحب؟ چلیں جی، اعجاز الحق صاحب یا پھر نواز شریف صاحب؟ اعجاز الحق صاحب. صدر مطلب وزیر اعظم 3 بار بننے والا شخص جو ہے وہ، سر دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیوریٹ کون سے؟ جی جی جی، تو ہم فیوریٹ کی آپ بات ان کر کی رہے جو جس کی سیاسی حکمت عملی یا فیوریٹ بھی کہہ لیں، آپ کو اعجاز الحق صاحب لگتے ہیں؟ اعجاز الحق صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب؟ جو آج کل کا اقتدار ہے نا، جی جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر شہباز شریف صاحب. اوورال جو اوورال شہباز شریف صاحب. شہباز اچھا جی، چلیں شہباز شریف صاحب یا پھر بلاول بھٹو زرداری؟ شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب یا پھر عمران خان؟ اب ویسے مقابلہ ظاہری طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ عمران خان، لیکن شہباز شریف صاحب. ظاہری طور پہ مراد عمران خان کی. ویسے یہ تو اسٹرگل مانے نا آپ کی، جیل میں اتنا عرصہ کاٹ لیا بہت، لیکن ان کے پاس راستہ بھی دوسرا نہیں ہے کیونکہ وہ قید میں. اب وہ باہر آنا تو چاہتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ڈیلیں آفرز کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں آ پا رہے. لیکن یہ مان لیں کہ انہوں نے کاٹی ہے جیل. جی سر، جس طرح جیل عمران خان نے کاٹی ہے نا، اس طرح کسی بھی لیڈر نے جیل نہیں کاٹی. لیکن کیا سی وی کے اندر یہ ہونا ضروری ہے اور کچھ ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں سیاست کا جو ہے نا، سیاست کا جو میرے حساب سے، میں ایک ناچیز سا بندہ ہوں، سیاست میں جو نہیں ہوتی، سیاست میں دروازے آپ بند نہیں کر سکتے. ہاں ہوتی ہے، جس طرح عمران خان نے دروازے بند کر دیے. سیاست میں عوام کے پاکستان کا فلاح و بہبود کو دیکھنا ہوتا ہے. چلیں جی، ہاٹ سٹینڈ ہے ہمارا جی، یہاں پہ آپ کے کچھ تکے مروائیں گے ہم. اب دیکھتے ہیں آپ کتنے تکے مارتے ہیں. ٹھیک جی، ہاٹ سٹینڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اور مائنڈ اینڈ مستی کے آج ہاٹ سٹینڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں منور خان سوادی صاحب. پہلا سیگمنٹ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. منور سوادی صاحب، آپ نے تکے مارنے ہیں کیونکہ یہ جواب تکوں سے دیے جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا سروے ہے ہمارے پاس. بتائیے گا جی، کتنے % پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ صابن استعمال کرنے سے ان کی سکن اچھی ہو جائے گی؟ تقریباً 40%. اور باقی جو 60% ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ان کے پاس 30% کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی سکن کیئر اچھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فیس واش اور کریمیں یہ وہ. چلیں جی، منور سوادی صاحب نے پہلا جواب دیا ہے کہ جی 40% پاکستانی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صابن استعمال کرنے سے ان کی سکن اچھی ہو جائے گی. تو ان کا جواب جانتے ہیں. 61% بھی پاکستانی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صابن کا استعمال کرنے سے ان کی سکن اچھی ہو جائے گی. کتنے % پاکستانی اپنے کالے بال چھپاتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ میرے ابھی بال کالے ہی نہیں ہوئے؟ مرد ہے نا یہ زیادہ تر، ویسے عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی سر کے بال جو ہے وہ ڈرائی، وہ قرار ہی ہوتی ہیں، کلین وغیرہ. تو کتنے % پاکستانی مرد اور خواتین ایسے ہیں جو اپنے بال کالے کرواتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہمارے بال کالے ہیں؟ یہ بھی 50%. مطلب 50% ایسے مرد اور خواتین ہوں گے، 50% بتا دیتے ہوں گے کہ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ عمر چھپا کے رکھتے ہیں؟ عمر چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن یہ تو ایک بیماری ہے. یہ ویسے عمر کا اس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہوتا. اکثر کہتے ہیں پانی کا ایشو ہوتا ہے اور مختلف اور ایشوز ہے، لیکن ہاں لمبا کون بتائے کہ یار نہیں میں نے پانی کا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ کہتا ہوں میں تو رنگ لگاتا ہی نہیں ہوں. تو کتنے % پاکستانی ہیں جی؟ 50% آپ کے ہیں. 50% پاکستانی ایسے ہیں جی منور خان سوادی صاحب کے حساب کے مطابق جو اپنے کالے بالوں کو جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے. تو آئیں جواب جانتے ہیں جی کتنے % ہیں. منور سوادی صاحب نے ویسے تکا لگایا ہے اور تکا فوراً لگا رہے ہیں. سوادی صاحب بڑے قریب تھے آپ. 46% پاکستانی ایسے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو فائنل ہے اس میں 10 لاکھ کا انعام ہے اور 10 لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ موجود ہوں گے جن کا آپس میں فائنل ہوگا. ویسے تو سن 10 لاکھ دی تھی پرواہ، لیکن جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوں گے. اگلا سوال جی آپ سے، کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو اپنی دوسری شادی چھپاتے ہیں؟ یہ بھی 50%. مطلب شادی کی ہوئی ہے دوسری؟ ہاں. آپ کا کوئی جاننے والا ہے ایسا؟ جی سر، بہت سارے ہیں. بہت سارے نہیں، ایک 2-3 ہی ہے. 2-3 ہی. ہاں، لیکن وہ اکثر جو ہے نا وہ چھپاتے ہیں کہ گھر والوں میں مسئلے مسائل نہ پیدا ہوں. ہاں، تو وہ چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟
کافی حد تک. یہ کیا ہوتا ہے سوال صاحب, کوئی اس کے بارے میں ٹیکنیکل نالج ہے آپ کو, مطلب وہ رجسٹرڈ نہیں کرواتے یا کیا کرتے ہیں وہ؟ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ جو دوسری یونین کونسل ہوتی ہے نا, جی جی جی, اس میں رجسٹرڈ ہوتی ہے, لیکن یہ ابھی نہیں چھپ سکے گا کیونکہ ابھی جب آپ نادرا میں جائیں گے ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے ریکارڈ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% پاکستانی ایسے ہیں جو آپ کے مطابق دوسری شادی چھپاتے ہیں. آئیں چلتے ہیں جی, دیکھتے ہیں جی کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو اپنی دوسری شادی کرنے کے باوجود, اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں, تو دیکھتے ہیں کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو شادی دوسری کو چھپاتے ہیں. 37% پاکستانی ایسے ہیں, 37% جو اپنی دوسری شادی کو چھپاتے ہیں اور چھپانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. کتنے % پاکستانی جم جا کر گم نہیں کرتے, یعنی جم چلے گئے, گانا شانا سنا, تھوڑا بہت ڈمل اٹھائے, لیکن جو پراپر جم کا حق ہوتا ہے نا وہ ادا نہیں کرتے. یہ سپورٹس مین والا سوال ہے, لیکن وہ چلے جاتے ہیں, گاڑی نکالی, ٹریک سوٹ پہنا, 2 سیلفیاں بھی جم میں جا کے لے لیں, ٹوڈے آئی ایم انجوائے مائی جم, اور یہ وہ لکھ دیا, لیکن جم کرتے ہی نہیں ہے. کتنے % پاکستانی ایسے؟ یہ 20%. مطلب 80% آپ کو لگتا ہے جم کرتے ہوں گے؟ ہاں ظاہری بات ہے, وہ جاتے ہی اس لیے, لیکن یہ 20% شوخیاں مارنے کے لیے. چلیں جی, منور سواتی صاحب کہہ رہے ہیں جی 25% پاکستانی ایسے ہیں جو شوخے ہیں, جو 2 نمبر سے پراڈیے سے ہیں, چھوٹے سے ہیں, جو اپنی باڈی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں اور وہ جا کے جم نہیں لگاتے. تو منور سواتی صاحب آپ پھر کلوز ہیں. 26% پاکستانی ایسے ہیں جو جم میں جا کر جو ہے وہ جم نہیں لگاتے ہیں. چلیں جی, ایک اور سوال جی, کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو دین کے نام پر پیسہ اکٹھا کر کے کھاتے ہیں؟ مسجد کا پیسہ اکٹھا کر لیا, جمعرات پہ قربانی ابھی جو ہے اس پہ جو آپ دیکھ لیں کہ وہ کھا لیتے ہیں, اپنی عید شید منا لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ رمضان میں بہت بڑی لوگ اکٹھا کرتے ہیں کہ چلو جی ہمیں افطاریوں کے لیے دے دیں یا کسی بھی حوالے سے دے دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جس میں وہ دین کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے کھاتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ زیادہ تو ان لوگوں کو اپنا خود ہی پتہ ہوگا, لیکن میں تھوڑے بہت جو جانکاری ہے وہ 10% پاکستان. یہ عوامی سروے ہے. آپ نے ویسے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کا کام کرتے کرتے کوئی علامہ ہو یا کوئی مولانا ہو, مدرسے کا گھر بناتے بناتے اس کا گھر اپنا نکل آتا ہے, مدرسے کا مولانا تو نہیں تھے, لیکن وہ مطلب وہاں مسجد اور مدرسے وغیرہ وہ چندے کی کاپی ادھر سے وہ بنوا کے نا, تو وہ اپنے لیے پیسے اکٹھے کرتے. جو میں نے پتہ کیا تو وہ گاؤں میں وہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو اس طرح 4-5 بندے. تو آپ کو لگتا ہے 10% پاکستانی ایسے ہیں؟ چلیں جی, چلتے ہیں سروے جانتے ہیں عوام کا کہ عوام کیا سمجھتی ہے کہ کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو دین کے نام پہ پیسہ کھاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کتنے % پاکستانی ایسے ہیں. منور سواتی صاحب نے جواب دیا 10% جی, اور صحیح جواب ہے 32%. ملک صاحب دیکھیں کتنا ظلم ہے جی. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جی, کتنے % پاکستانی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس رشوت خور ہے, مطلب ساری پولیس ہی رشوت خور ہے؟ یہ بھی 25%. مطلب 75% اچھی ہے, 75% اچھی بھی ہے. عوام کی رائے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ عوام کی رائے تو یہ ہے کہ 75% رشوت خور ہے. اچھا, عوام کی رائے یہ ہے, لیکن آپ کیونکہ اداروں سے واسطہ بھی پڑتا ہے. چونکہ میں نے کبھی اس طرح اس پولیس والوں کو اس طرح بہت کم دیکھا ہے, بہت کم دیکھا ہے. ویسے کیپٹل کی پولیس زیادہ بہتر ہے, پنجاب بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, پڑھی لکھی پولیس ہے, اچھا بیہیویئر ہے, اور تنخواہیں بھی اچھی ہیں, سمجھدار لوگ بھی ہیں, ڈریسنگ شوسنگ سب کچھ, اور کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کو انصاف مل سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے %؟ میں تو 25 کہہ رہا ہوں, لیکن جو عوامی سروے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو عوامی سروے بتانا ہے آپ نے. عوامی سروے تو 75% 75% پاکستانی عوام جو ہے. چلیں جی, آئیں جانتے ہیں پنجاب سندھ سرحد بلوچستان کشمیر کتنے % لوگ جو ہیں وہ پولیس کو رشوت خور سمجھتے ہیں. آئیں جانتے ہیں. منور سواتی صاحب نے کہا جی 75%, 75%, اور اس کا صحیح جواب ہے 63%. 63% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام جو ہے وہ رشوت کھاتی ہے. ویسے یہ انڈائریکٹلی بات سچ ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے؟
کون سی؟ کہ رشوت کھاتے ہوں گے؟ ہاں مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ بہت کم ہوا ہے نا، تو لیکن جو سروے ہے تو عوامی سروے وہ تو ٹھیک ہی ہوگا نا۔ کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو اپنا شجرہ نسب غلط بتاتے ہیں؟ خود کو کوئی ملک کہہ رہا ہے، کوئی چودھری کہہ رہا ہے، کوئی راجہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں مرشد ہوں۔ کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی غلط بتاتے ہیں اپنا شجرہ نسب؟ یہ 10%۔ مطلب ہاں باپ دادا تو نہیں بدلنا چاہیے نا سر، جس نے اپنا باپ دادا جان بوجھ کے اپنی قوم کو چھپایا، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ اللہ اکبر، یعنی جان بوجھ کے جس نے جان بوجھ کے۔ سواتی صاحب آپ کا فائنل جواب ہے 10%؟ 10%۔ میں آپ کو کہتا ہوں ایک مرتبہ سوچ لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں سے اٹھ کے اکثر لوگ آتے ہیں جن کی جان پہچان نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے، جان بوجھ کے چھپاتے ہیں۔ ہاں، اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے جی، تو اس کا مطلب 30-40% وہ کر دے تو یہ تو 50% ہو جائے گا۔ تو پھر آپ بتائیں کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جواب تو پھر 40%۔ 40%۔ آپ کے خیال کے مطابق 40% پاکستانی ایسی ہیں جو اپنا شجرہ نسب چھپاتے ہیں، جان بوجھ کے چھپاتے ہیں؟ جو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہیں، جان بوجھ کے، جان بوجھ کے 20%۔ چلیں جی دیکھتے ہیں جی، منور سواتی صاحب نے کہا جی جان بوجھ کے، اب مطلب عزت لینے کے لیے کر لیں نا کہ وہ جہاں پہ چودھری کا ہولڈ ہے تو وہ اپنے آپ کو چودھری کہہ دیتے ہیں، جہاں پہ ملکوں کا جہاں پہ خان کا ہولڈ ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو خان کہہ دیتے ہیں۔ ادھر کسی نے جا کے کون سا ویریفیکیشن کرنی ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے 20% ایسے ہیں؟ جی سر۔ چلیں جی جانتے ہیں جی کہ کتنے پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں کہ جو منور سواتی صاحب نے کہا 20%، منور سواتی صاحب 26%، 26% پاکستانی ایسے ہیں جو اپنا جو ہے وہ شجرہ نسب چھپاتے ہیں۔ کیا کہیں گے مائنڈ یونیورسٹی میں پروگرام میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے ساتھ یہ آخری سوال تھا تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا ملک صاحب، بہت اچھا لگا، اور بڑی آپ کی جو پروگرام ہے بڑا اس میں معلومات دینی بھی ہے اور لینی بھی ہے، تو یہ بہت اچھا پروگرام۔ چلے آتے رہیے گا دوبارہ بھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، وی ہیو such amazing guest right now and that is Munawar Khan Swati. He belongs to Islamabad. He's a property advisor, property dealer. He's a political worker and he's doing a fabulous job last 20 years in Islamabad. I need a break and we'll be right back after a small short break. Allah Hafiz.